السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیکچر نمبر 87 ہم ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور جنگ بدر ہم بیان کر رہے تھے، اور ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ اخنس بن شریک نے جب ابو جہل سے تنہائی میں پوچھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے کیسا پایا ہے، تو اس نے تنہائی میں کہا وہ سچے ہی ہیں۔ تو اخنس بن شریک سمجھ گیا کہ یہ ان کا آپس میں حسد، بغض اور کینہ والی بات ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ ہوا یہ کہ مسلمانوں کے لیے اب بڑی نازک گھڑی آ پہنچی۔ وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کا جو قافلہ ہے اس کے بارے میں، اور جو تجارتی قافلہ ابو سفیان کا تھا جو بچ کر نکل چکا تھا، اس کے بارے میں جب آپ نے معلومات حاصل کی تو آپ سمجھ گئے کہ اب ایک ٹکراؤ کا وقت آ گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مشرکین مکہ یا ابو جہل کے لشکر کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ یہ مدینہ کی طرف چڑھائی نہیں کرے گا؟ مدینہ بھی چڑھائی کر سکتا تھا۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور ایک مجلس شورا جو ہے وہ برپا کی، منعقد کی۔ بعض صحابہ کرام نے جنگ سے گریز کا مشورہ دیا کہ آپ جنگ نہ کریں، اور کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم تو قافلہ لوٹنے کے لیے نکلے تھے، تو اب معاملہ کچھ اور آ گیا۔ تو انہوں نے اس بات کی مخالفت کی کہ ہم جو ہے جنگ میں شریک ہوں۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الانفال میں، آیت مبارکہ کریمہ 5 سے لے کر 8 تک، کہ کما اخرج ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، یعنی کہ ایک گروہ مومنین میں سے، صحابہ کرام میں سے، وہ اس نکلنے کو ناپسند کر رہا تھا، مطلب جنگ کا، اور آپ سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے بعد جھگڑتے تھے، گویا انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے، اور وہ دیکھ رہے تھے۔ اور جب اللہ تم سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ وہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہے، اور تم تو چاہتے تھے کہ جو ہے تجارتی قافلہ وہی تمہارے ہاتھ لگے، اور اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اپنے فرامین کے ساتھ حق کو ثابت کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، حق کو حق کر دکھائے اور باطل کو باطل کر دکھائے، اگرچہ مجرم اسے ناپسند ہی کرے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پوری تصویر کشی کی ہے کہ صحابہ کرام میں سے بعض اس لڑائی کو نہیں چاہتا تھا، وہ تو یوں سمجھ رہا تھا کہ ہمیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے، ایک بات۔ دوسری بات کہ صحابہ کرام کی یہ خواہش تھی کہ ہمیں ابو سفیان کا قافلہ جو ہے وہ مل جاتا، لڑنے کے لیے تو وہ نکلے نہیں تھے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے، چاہے وہ تجارتی قافلہ، چاہے یہ ابو جہل کے لشکر پر فتح، دونوں میں سے ایک، تو وہ تو نکل چکا تھا۔ تو اب صحابہ کرام چاہ رہے تھے کہ ہم نہ لڑیں، بعض صحابہ کرام، اور اللہ تعالیٰ کا یہ پروگرام تھا کہ ان کو آپس میں ٹکرا دیا جائے تاکہ حق کا پوری طرح ثابت ہو جائے کہ مسلمان حق پر ہے اور یہ کافر جو ہے وہ باطل پر ہے۔
پھر آپ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ نے نا اپنی جو قیادت تھی ان سے مشورہ کیا، مراد تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے تو انہوں نے بڑی جو ہے نا تقریر کی اچھی، اور جنگ کی ہی ترغیب دی اور مشورہ دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر اٹھے تو انہوں نے بھی جنگ کا ہی مشورہ دیا تقریر میں۔ پھر سیدنا مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے تو انہوں نے بھی بڑی زبردست تقریر کی، اتنی زبردست تقریر کی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مقداد نے ایک ایسا اعزاز دیکھا ہے کہ اگر وہ مجھے حاصل ہو جاتا تو میں اس کے عوض دنیا کی قیمتی سے قیمتی چیز بھی قبول نہ کرتا۔ یعنی کہ قابل رشک ہے مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کی اس موقع پر تقریر۔ وہ اعزاز یہ تھا کہ مقداد نہ مشرکین مکہ کو بد دعائیں دیتے ہوئے آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بات جو نا عبداللہ بن مسعود کو پیاری لگی مقداد کی، وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ تم اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر لڑے، ہم تو یہی بیٹھے ہیں۔ ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں، انہوں نے کہا تھا نا ایسے، بلکہ ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے اور آپ کا دفاع کریں گے اور مشرکین سے جنگ کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سنی تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے دمکنے لگا۔ ہاں جی، آپ دیکھیں واقعی بات کیسی کی ہے انہوں نے، ہاں جی، قرآن سے کیسا اس موقع پر استدلال کیا۔ تو حضرت جب یہ بات کی نا مقداد نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں محسوس ہوا جیسے ان کے ذہن سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا، یعنی کہ آپ بھی پسند کرتے تھے کہ لڑائی ہو۔ اور پھر نا انہوں نے یہاں تک کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں بڑھ کے گماد تک لے چلیں گے، یعنی کہ گویا یوں سمجھ لیں زمین کے آخری کونے تک، تو ہم راستے والوں سے لڑتے بڑھتے آپ کے ساتھ وہاں بھی جا پہنچیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوش ہوئے، ان کو دعا دی۔ مسئلہ یہ تھا اب صحیح کہ یہ تینوں صحابہ ابو بکر، عمر و مقداد یہ مہاجرین میں سے تھے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ مہاجرین کی تعداد تو 60 اور 80 تھی، زیادہ 200 سے اوپر تعداد انصار کی تھی۔ تو پہلے کچھ اور بات تھی کہ قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلے تھے، اب لشکر سے لڑنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مشورہ دو۔ اشارہ اصل میں نا انصار کی طرف تھا، اور انصار نے یہ معاہدہ کر رکھا تھا کہ مدینہ میں اگر کوئی حملہ آور ہوگا تو ہم اکٹھے مل کر لڑیں گے، لیکن مدینہ سے باہر نکل کر ہم نہیں لڑیں گے۔ یعنی کہ انصار سے ایسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی معاہدہ نہیں تھا، تو وہ آزاد تھے انصار، یعنی کہ اگر وہ واپس جانا چاہتے تو وہ پابند نہیں تھے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کہا نا مجھے مشورہ دو، تو سعد بن معاذ جو تھے نا وہ سردار تھے انصار کے، وہ سمجھ گئے، علمبردار تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اشارہ ہماری طرف ہے، کیونکہ یہ تینوں میں نے بتایا نا مہاجر تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے پہلے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو ہے نا اشارہ ہماری طرف تو نہیں کہ آپ چاہتے کہ ہم کیا مشورہ دیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کی ہے، آپ کی گواہی دی ہے
کہ اس بات کی گواہی دی ہے کہ جو آپ پیغام لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، قرآن۔ اس طرح ہم نے آپ کے ساتھ یہ عہد کیا ہے کہ ہم نے سننا ہے اور اطاعت کرنی ہے، اور اے اللہ کے رسول آپ اپنی مرضی کے مطابق قدم بڑھائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہاں جی، اور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر ہمارے راستے میں سمندر بھی آ جائے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم دیں گے تو ہم سمندر میں کود جائیں گے، اور ایک بھی ہمارا آدمی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہم دشمن کے خلاف جنگ کو ناگوار نہیں سمجھتے، ہم تو جنگ میں صبر کرنے والے اور دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور اللہ ممکن ہے کہ اللہ تعالی ہم سے ایسا کام لے جس سے اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے۔ جب یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ گفتگو کی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ نہایت ہی خوشگوار گفتگو تھی، اور آپ کے چہرے پر نہ مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوش اور جذبے سے فرمایا، آگے بڑھو، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے تجارتی قافلے یا یہ جنگی گروہ دونوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ کی قسم میں تو کفار کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ یہ آپ نے نا بات ارشاد فرمائی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ انصار کو آپ یہ سمجھتے کہ وہ اپنا فرض یہ سمجھتے، یہ سعد بن معاذ کی بات ہے کہ وہ شہر تک محدود رہیں گے اور آپ کی شہر تک مدد کریں گے حد تک۔ تو میں انصار کی ترجمانی کر رہا ہوں، یہ سعد بن معاذ نے کہا، آپ جہاں چاہیں تشریف لے چلیں، جس سے چاہے تعلق جوڑ لیں، جس سے چاہے تعلق توڑ لیں، اور ہمارے مال میں سے جو چیز لینا چاہیں وہ لے لیں اور جو چاہے چھوڑ دیں، لیکن جو آپ ہمارے مال میں سے لیں گے وہ ہمارے لیے زیادہ خوشی کا باعث ہوگا اس سے جو آپ مال چھوڑ دیں گے۔ یعنی کہ مال آپ نے جو چھوڑ دیا اس پر ہم خوش نہیں ہوں گے، آپ جو ہم سے مال لے لیں گے وہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوگی۔ دیکھیں کیسی باتیں، کیسی باتیں، یہ ہیں واقعی صحابہ۔ یہ تو بشرم آدمی ہے شیعہ کتا، تو یہ دیکھ لیں کہ کیسی باتیں کرنی ہیں صحابہ کرام۔ اللہ نے ایسے نہیں بدر والوں کو کہا نا جو چاہو کرو، یہ آگے آئے گی بات، اب تمہارے لیے جنت پکی ہے۔ تو بہرحال جی فرمایا کہ وہ آپ جو بھی فیصلہ فرمائیں ہمارا فیصلہ آپ کے فیصلے کے تابع ہوگا، اور پھر وہی بات کی کہ اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم دیں گے تو ہم سمندر میں بھی کود پڑیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد بن معاذ کی تقریر سن کر جوش کے ساتھ اللہ کے نام پر چلو، مجھے تو مشرکین کی قتل گاہیں دکھائی گئیں، اور آپ نے پھر بدر کا جو ہے نا ارادہ فرمایا۔ اس سے ویسے کیا پتہ چلتا ہے کہ مشورے کی اہمیت، یعنی کہ نبی علیہ السلام چاہتے تو اپنا فیصلہ ٹھونک سکتے تھے، لیکن نہ نبی علیہ السلام نے مہاجرین سے بھی مشورہ کیا، انصار سے بھی مشورہ کیا، کیونکہ کوئی بندہ عقل کل نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی زاویہ رہ جاتا ہے۔ تو حالانکہ آپ سب سے زیادہ عقل مند تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ اپنے معاملات میں اپنے کاموں میں ان سے مشورہ لیجیے۔ تو اس لیے چھوٹا ہو بڑا ہو اس سے مشورہ لینے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے۔ تو بعض کا نا بڑی خوبی اس میں ہے، فائدے نکلتے ہیں۔ اور الحمدللہ آپ دیکھ لیں ہمارے جو کلاس کے معاملات ہیں جو بھی ہے وہ مشورے سے چلتے ہیں، اور یہی یہ وجہ ہے کہ میں نا ہر بھائی سے مشورہ کرتا ہوں۔ اچھا اب ہوا یہ کہ نبی علیہ السلام نے نا بدر میں جا کر نا پڑاؤ ڈالا ہے، بدر میں۔ تو نبی علیہ السلام نے بڑی دھیمی رفتار سے نا آہستہ رفتار سے بدر کی طرف نا آپ نے کوچ فرمایا ہے،
اب اس میدان کو بدر کیوں کہتے تھے؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یعنی کہ یہ نام کی وجہ کیا ہے کہ بدر کو بدر کیوں کہتے ہیں؟ بعض نے کہا کہ یہ نا بدر ایک بندے کا نام ہے جو کہ ادھر اس نے ٹھہراؤ کیا تھا، تو اس کی وجہ سے یہ بدر مشہور ہو گیا، اور اس کا نام تھا بدر بن حارث۔ اور بعض کہتے ہیں نہیں، اصل میں ادھر ایک کنواں تھا، بدر میں کنواں تھا، تو جس نے وہ کنواں کھدوایا تھا اس کا نام بدر تھا، یہ بھی ایک قول ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اصل میں جو کنواں تھا نا اس کا نام بدر تھا، اور بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو، تو چونکہ کنواں بھی گول تھا تو گویا کہ اور 14ویں کا چاند بھی پورا گول اور چمک والا ہوتا ہے، تو جس طرح یہ جو ہے نا گول تھا کنواں، تو اسی طرح چاند بھی گول۔ اور بعد نے کہا کہ جب چاند نکلتا تو وہ براہ راست اپنی روشنی نہ اس کنویں میں ڈالتا، تو گویا کہ بدر کا چاند اس کنویں میں اتر آیا، تو اس وجہ سے پھر اس کا نام کنویں کا ہی بدر پڑ گیا، اور یہ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ یعنی کہ جب چاند اپنی شعاعیں اس کنویں میں ڈالتا تھا نا تو وہ گویا پورا چاند ہی ایسا تھا کہ وہ اس کنویں میں اتر آیا، تو پھر اس کنویں کا نام بدر پڑ گیا، یہ زیادہ مناسب قول ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جاسوسی کے لیے نکلتے ہیں، یعنی کہ مشرکین نے مکہ کے جو ہے نا لشکر کی صورتحال معلوم کی جائے۔ یاد رکھیے یہ جو جاسوسی کا نظام ہے نا، جسے ہمارے ہاں CID بھی کہتے ہیں، اسی پر بہت جو ہوتا ہے نا جنگ کا دار و مدار ہوتا ہے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پورا ایک نظام قائم کر دیا تھا جاسوسی کا، کہ وہ آگے آگے چلتے تھے جاسوس۔ تو نبی علیہ السلام نے نا ابو بکر کو ساتھ لیا، تو آپ خود جاسوسی کرنے کے لیے روانہ ہو گئے با نفس نفیس، تاکہ پوری ان کا تعداد کتنی ہے اور کہاں انہوں نے قیام کیا ہے اور کس جگہ پر وہ ہیں، وہ اب کہاں ہیں، یہ معلوم کرنے کے لیے آپ روانہ ہو۔ تو جب آپ نکلے نا تو آپ کی ملاقات نا راستے میں ایک بوڑھے آدمی سے ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا اب دونوں کے بارے میں سوال کیا تاکہ انہیں شک نہ ہو۔ فرمایا کہ جو مسلمانوں کا لشکر ہے وہ کدھر ہے، اور جو مکہ کا لشکر ہے وہ کدھر ہے؟ تو جب آپ نے سوال کیا تو اس نے آگے سے بوڑھے نے کہا تم کون ہو؟ تو آپ نے فرمایا پہلے تم مجھے معلومات دو، پھر میں بتا دوں گا کہ میں کون ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا تبادلہ ہے، یعنی کہ میں پہلے اپنی معلومات دوں پھر آپ اپنے بارے میں بتائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے خبر ملی ہے، مجھے اطلاع ملی ہے، وہ اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھی فلاں دن مدینہ سے روانہ ہوئے تھے، اور اگر مجھے خبر دینے والے نے سچ کہا ہے تو وہ لوگ آج اس وقت فلاں جگہ پر ہوں گے، اور اس نے وہی جگہ بتائی جہاں پر نبی علیہ السلام کا لشکر تھا۔ کیسی بات ہے! پھر اس نے مکی لشکر کے بارے میں بتایا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ جو ہے نا قریشی لشکر، ہم کہہ رہے ہیں نا مشرکین کا لشکر، انہوں نے تو نہیں کہنا تھا، وہ کہہ رہے تھے مکہ کا لشکر، قریشی لشکر فلاں دن مکہ سے روانہ ہوا، اور اگر بتانے والے نے مجھے صحیح بتایا ہے تو آج وہ فلاں جگہ پر ہوں گے۔ اور اس بوڑھے آدمی نے ٹھیک وہی جگہ بتائی جہاں پر ابو جہل اس وقت موجود تھا اپنے لشکر سمیت۔ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ فلاں جگہ پر ہے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اب اس نے آگے سے کہا میں نے تو تمہاری ضرورت کے مطابق معلومات تمہیں دے دی، اب بتاؤ تم جو ہے نا کون ہو؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نحن من ماء، ہم پانی سے ہے۔ اتنی بات کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر واپس چل دیے۔ وہ بوڑھا پوچھتے رہا پانی سے مطلب، پانی سے کیا مطلب؟ دیکھیے اسے کہتے توڑیا، یعنی کہ جنگ کے حالات میں یہ توڑیا کرنا بالکل جائز ہے، یعنی کہ یہ جھوٹ بھی بولنا جائز ہے جنگ کے درمیان۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا میرا لشکر ادھر ہے، تو آپ نے ایسی بات کہی جو سچ بھی تھی، یعنی کہ ہر بندہ پانی سے تو بنا ہے، ہاں جی۔ تو آپ نے فرمایا ہم پانی سے ہیں۔ کیسا جواب ہے اور کیسا یہ حکیمانہ جواب ہے، سبحان اللہ، ہاں جی۔ پھر آپ جو ہے نا واپس ہوئے۔ اسی رات نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمن کے حالات کا مزید پتہ کرنے کے لیے نا ایک جاسوسی دستہ روانہ فرمایا، اور اس کارروائی میں مہاجرین میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے دیکھا، یہ تینوں نے یا اور بھی کوئی ہوگا ساتھ، یہ مین تھے، انہوں نے دیکھا کہ دو نوجوان ہیں جو مکی لشکر کے لیے پانی لینے آئے ہیں۔ انہوں نے ان نوجوانوں کو گرفتار کر لیا کہ اس سے معلومات ملے گی، پانی لینے آئے ہوئے ہیں مکی لشکر کا۔ تو جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے نا اس قیدی کو لے کر، دونوں کو، تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو قریب ہی تھے یہ، تو انہوں نے نا اس سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو نا پانی بھرنے والے ہیں، انہوں نے ہمیں پانی بھرنے کے لیے بھیجا ہے، یعنی کہ مشرکین مکہ نے۔ صحابہ کرام کو یہ جواب سن کر تسلی نہیں ہوئی، انہوں نے نا خیال کیا کہ یہ ابو سفیان کے آدمی ہیں، مطلب یہ ہے کہ اپنے وہ جو تجارتی قافلہ ہے نا یہ اس کے بندے ہیں، تاکہ وہ تجارتی قافلہ جو ہے وہ محفوظ رہے۔ تو بتا رہے ہیں وہ اس لشکر کے ہیں ادھر کے، سمجھ آ گئی نا بات، یعنی کہ ہے یہ ابو سفیان کے تجارتی قافلے کے، اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم ابو جہل کے لشکر میں سے ہیں۔ تو ان کی پٹائی شروع کر دی جی حضرت علی نے پڑھ کے نا تینوں اور صحابہ دڑم دڑم، ہاں جی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے ہاتھ اپنے روک لیے کہ اب دیکھیں آپ کیا کہتے ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام پر نا ناراضگی کا اظہار فرمایا، فرمایا جب یہ دونوں سچ بول رہے تھے تو تم نے انہیں مارا پیٹا، اور جب اس نے جھوٹ بولا تو تم نے اسے چھوڑ دیا، یعنی کہ اس نے پٹائی سے بچنے کے لیے کہہ دیا جی میں ابو سفیان کا ہی بندہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود گئے ہیں۔ اب دیکھیے بڑی حکمت سے آپ نے نا اس سے راز اگلوایا ہے، یعنی کہ مار پیٹ سے جو بات وہ نہیں نا معلوم کر سکے، تو آپ نے دیکھیے کیسے معلوم کیا۔ آپ نے فرمایا وہ کتنے لوگ ہیں؟ ابو جہل کے مشرکین مکہ۔ اس نے کہا جی وہ بہت زیادہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کتنے؟ کہتے بہت زیادہ ہے۔ آپ پھر خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ اونٹ روزانہ کتنے ذبح ہوتے ہیں؟ ہاں جی کھانے کے لیے۔ اس نے فوراً کہا جی 9-10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں روز۔ آپ نے فوراً فرمایا کہ یہ تو پھر ان کی تعداد 1000 ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ ہے، یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک عظیم سپہ سالار ہیں، دیکھیے کس طرح آپ نے، اس نے کہا آپ پہلے تو بتا رہے بہت زیادہ ہے، روب ڈالنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ اونٹ کتنے؟ تو اس نے کہا 9-10۔ آپ نے فرمایا یہ جو ہے نا 9 یا 10 ہے تو پھر یہ 1000 کے قریب بنتے ہیں، قریب وہ 300 تو چلے گئے تھے نا واپس۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان کے بڑے بڑے سردار کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا ربیعہ، عتبہ، ابو جہل، یہ ہم کہہ رہے شیبہ، امیہ بن خلف، ابو البختری،
ہیں جی حکیم بن حزام یہ بعد میں ایمان لے آئے تھے، حکیم بن حزام یہ بعد میں جو ہے نا یہ ایمان لے آئے تھے، سمجھ آ گئی نا بات۔ تو پھر جب انہوں نے اپنے سارے سرداروں کے نام بتائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر، تو آپ نے فرمایا یہ مکہ ہے، اس نے تو اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے سامنے ڈال دیے، یعنی کہ یہ جتنے سردار آئے ہیں نا بدر میں قتل ہونے کے لیے آئے ہیں، اور بڑے بڑے قیمتی سردار ہیں یہ۔ تو اس میں سے نا حکیم بن حزام بعد میں ایمان لے آئے تھے، تو بعد میں نا جب قسم کھایا کرتے تھا تو کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے مجھے جنگ بدر والے دن قتل ہونے سے بچا لیا اور بعد میں ایمان کی توفیق دی۔ تو چلیے جی بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمیں جو ہے نا عمل کرنے کی توفیق جو ہے وہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔